السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، 2 دن سے مستقل اس حوالے سے ساتھی باتیں کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، سوالات آ رہے ہیں کہ یار یہ پب جی کے حوالے سے کیا فتویٰ آ گیا ہے، کیوں مولوی بیٹھ کے پب جی کو کفر بنا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ چند اصولی باتیں سمجھ لو، اس کے بعد جو کہنا ہے جو کرنا ہے وہ کرتے رہو، تمہاری مرضی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی نیا فتویٰ نہیں ہے۔ جامعہ علوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن جو کہ کراچی میں واقع ہے، یہاں سے فتویٰ ابھی آیا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ لیکن 2018 میں جامعۃ الازہر مصر سے اور اس کے علاوہ دنیا کے دیگر عرب ممالک اور عرب مفتیان کرام کی طرف سے فتاویٰ کفر کے بھی آ چکے ہیں، حرمت اور حرام ہونے کے بھی آ چکے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور چلو اب یہ فتویٰ آیا ہے، بات سامنے آئی ہے، تو مفتی بیٹھ کے اس کو کفر کیوں بنا رہے ہیں؟ تو یار اس مسئلے کو بھی ذرا اچھی طرح سمجھ لو کہ مفتیوں کا کام دین کے احکامات بنانا نہیں ہے۔ یہ کرنا نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو حلال بنانا چاہ رہے ہیں اور ہم اس چیز کو حرام بنانا چاہ رہے ہیں، اس کو مکروہ بنانا چاہ رہے ہیں، اس کو کفر بنانا چاہ رہے ہیں، اس کو واجب اور فرض بنانا چاہ رہے ہیں۔ بنانا مفتیوں کا کام نہیں ہے، بتانا مفتیوں کا کام ہے۔ اور مفتیوں نے بتا کے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا ہے، وہ بیچارے مجبور ہیں، ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم اللہ کے بندوں کے پوچھنے کی وجہ سے ان بندوں کو بتا دیں۔ اس کے بعد ماننا یا نہ ماننا یہ پورا آپ کا اختیار ہے۔ کون سی ہماری حکومت مفتیان کرام کے دیے ہوئے فتووں کے نفاذ کے لیے محنت کر رہی ہے؟ حکومتیں یہ کام نہیں کر رہی ہیں۔ تو جب حکومتیں یہ کام ہی نہیں کر رہی ہیں تو آپ کو پریشانی کیا ہے؟ بھائی مفتیان کرام نے بتا دیا ہے کہ پب جی کھیلنا کفر ہے، آپ کو ماننا ہے تو مان کے چلو، نہیں ماننا تو باقی سارے معاملات میں کون سا آپ ان کی مان کے چلتے ہو؟ اور جب اگر آپ نہیں مان رہے ہو تو اپنے کفر کے، اپنی جہنم کے، اپنی آخرت کے ذمہ دار آپ خود ہو، اس میں مفتی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ مفتی کا کام بتانا تھا، سو اس نے بتا دیا۔ 2 باتیں ہو گئی ہیں۔ تیسری اہم ترین بات یہ ہے کہ بہت سارے مخلص لوگ ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ اس طریقے کا میپ آیا تھا، اس میں کعبے پہ گولی چلانے کا معاملہ بھی تھا، اس کے اندر یہ بتوں کے آگے جھکنے کا معاملہ بھی موجود تھا۔ وہ اقرار کر رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں پھر اس کو نکال دیا گیا ہے۔ بہت سارے کہہ رہے نہیں ابھی بھی موجود ہے۔ اب ایک ہو گیا مشکوک معاملہ، تو غیرت والا اور عقل والا، وہ بندہ جس کو اپنی آخرت کی پرواہ ہے، وہ بندہ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہے، ان کے لیے تو یار یہ لازم ہے کہ ایک طرف ایمان کا مسئلہ ہے، دوسری طرف صرف فضولیات، مستی، تماشے، کھیل کود ہے، وہ ایمان بچانے کو ترجیح دے گا بنسبت مستی تماشوں کی طرف جانے کے۔ تو بہتر میرے بھائیوں، میری بہنوں یہی ہے کہ اس لعنت سے، اس نحوست سے اپنے معاشرے کو پاک کرایا جائے۔ یار بچے ذہنی مریض بن رہے ہیں، لوگوں کے بچے خودکشیاں کر رہے ہیں، کام دھندوں سے لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، پورا دن موبائل کی اسکرین میں گھسے رہتے ہیں۔ یہ سارے مفاسد تو اپنی جگہ میں موجود ہیں ہی نا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پب جی کی حرمت کے اوپر دلالت کر رہی ہیں۔ کفر ہونا یا نہ ہونا، چلو اس میں اگر کسی درجے میں مانتے ہیں آپ کی بات کو کہ میپ نکال دیا ہوگا یا وہ چیز اب موجود نہیں ہوگی، لیکن ان کا پہلے ڈالنا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وہ دوبارہ ڈال سکتے ہیں۔ ان کے نزدیک اس چیز کو، ان کے مشن میں یہ چیز شامل ہے۔ وہ جہاں آپ سے مشن کرا رہے ہیں وہاں ان کے اپنے مشن میں بھی تو یہ چیز شامل ہو سکتی ہے۔ اس سے تو کوئی بعید نہیں کہ یہود و نصارہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے وہ محنت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے چلو ابھی نکال دیا ہے، پھر بعد میں دوبارہ ڈال دیں گے۔ آج واویلا ہوا ہے، آج بات ختم ہو جائے گی، کل کو واپس ڈالیں گے، شاید واویلا نہ ہو، اگر پھر واویلا ہوگا تو پھر نکال دیں گے، پھر کوئی ڈالنے کی کوشش کرے گا، پھر ڈال کے چیک کریں گے، جب واویلا نہیں ہوگا وہ اس کو ہمارے ساتھ داخل کر دیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، اس پب جی گیم کا بائیکاٹ کرو۔ ایمان اور غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ اس گیم کو چھوڑ دیا جائے۔ مفتیان کرام کے بارے میں زبان درازی کرنے سے بہتر ہے اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کریں، کیونکہ قیامت کے روز ہمیں ان مفتیوں کا حساب نہیں دینا ہے، ہمیں اپنے ایمان کا، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اور اگر وہ ہماری خیر خواہی میں ہماری لان تان سننے کے باوجود بنا پیسے لیے ہمارے دینی مسائل کو حل کر کے ہمیں دے رہے ہیں،
تو موجودہ دور میں جہاں نہ ڈاکٹر آپ سے بنا پیسے کے لیے کام کرتا ہے، نہ انجینئر آپ کے لیے بنا پیسے کے کام کرتا ہے، یہ حقیقتاً آپ کے محسن ہیں۔ اللہ پاک ان مفتیان کرام کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان اداروں کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عقل، شعور، سمجھداری سے اپنے ایمان کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، با عمل با ایمان مسلمان بنائے، اور کفر اور شرک سے ہمارا دور دور تک واسطہ نہ رہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسا مسلمان بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔